جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن صاحب نے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صراط مستقیم، تو آپ سے اسی سلسلہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ ہمیں بتائیں گے صراط مستقیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا، اور 110 نیوز کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ کے اندر فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا انعمت علیہم، کہ ہمیں چلا ان راستے پر، اس راستے پر کہ جس راستے پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن پر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ خالق کائنات کے انبیاء ہیں، وہ گروہ صدیقین ہے، وہ گروہ شہداء ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء یعنی صالحین ہیں۔ تو خالق کائنات نے ان لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا ہے۔ تو وہ راستہ جو ان لوگوں کا تھا، اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس راستے کی دعا کریں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان لوگوں کا راستہ کیسا تھا، تو باری باری تھوڑی تھوڑی گفتگو ہم ان تمام کے بارے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ ہے انبیاء کا گروہ۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو خالق کائنات نے چن رکھا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا راستہ اولین صراط مستقیم میں آئے گا، کہ ہاں اولین سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ وہ من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ نبوت حافظ صاحب ایک وحی عہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صراط مستقیم جن لوگوں کا راستہ قرار دیا، ان میں سے سب سے پہلے لوگ وہ ہیں جو وحی عہدے پر فائز ہیں، یعنی وہ عہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ وہ گروہ ہے جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقام صدیقیت آتا ہے۔ مقام صدیقیت کسبی عہدوں میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللیل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد سورہ دحا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے۔ تو ان دونوں صورتوں کا پے در پے ہونے میں بھی مفسرین اکرام نے یہ مطابقت بیان کیا ہے کہ سورہ اللیل کو پہلے رکھا گیا اور سورہ دحا کو بعد میں رکھا گیا، یعنی مقام صدیقیت کے اوپر جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو جو کسبی عہدے ہیں جو محنت کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے بلند عہدہ جو ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور مقام نبوت اور رسالت جو ہے وہ وحی عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب انبیاء کے گروہ کے اندر ہمیں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے احوال و واقعات جو ہے وہ ملے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد انبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ باپ ان کو گردانہ جانتا ہے۔ ان کی زندگی کو انسان دیکھے تو انسان کو صراط مستقیم کی سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی تسلیم و رضا کا پیکر ہوتے ہوئے گزار دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آواز دی، جب بھی حکم نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لبیک یا الہی کے الفاظ جو ہیں وہ سننے کو ملے۔ کہ اب بڑھاپے کی عمر ہو گئی ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی آگ کے ذریعے آزمایا، آگ میں ڈالا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہنے لگے اے خلیل اللہ میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تیقن اور توکل اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد، حالانکہ حضرت جبریل امین بھی اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن حضرت خلیل اللہ کا جو توکل تھا وہ کیا درس دیتا ہے کہ نہیں جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ بیٹا نہیں ہوا، بڑی بڑھاپے کی عمر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو خالق کائنات نے حکم دیا میرے خلیل اس کو صحرا میں چھوڑو۔
تو مکہ کی بستی جہاں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور آقا علیہ السلام کے قدم لگنے کی وجہ سے اللہ نے اتنی رونقیں عطا فرمائی ہیں کہ لوگ اس کی زیارت کو بھی ترستے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کر ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بیابان ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے ذمے میری بیوی اور میرا بیٹا، میں اللہ کی رضا کی خاطر انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، اللہ نے پھر حکم نازل کر دیا، فرمایا خلیل اللہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل دیکھیں، ایک لمحے بھی نہیں سوچا کہ یا اللہ پہلے تو اتنا عرصہ ترسایا مجھے اولاد کے لیے، پھر جب اولاد دی تو کہا صحرا میں چھوڑاؤں، پھر جب اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو کہا ذبح کر دو۔ نہیں، یہ صراط مستقیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی اس رب کا حکم آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خلم کر دو، اس کے سامنے دوسری کوئی لفظ کی گنجائش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ نہیں رکھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ اتنی سخت بیماری کی حالت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ نہیں اٹھا، اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، توکل نہیں چھوڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، وہاں پر بھی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جانی پہچانی سی آواز آ رہی ہے، یہ آواز پہلے بھی سنی ہے پر کمزور سی لگ رہی ہے، کیوں؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، خوف محسوس نہیں کیا، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ مجموع ہے ہر اعتبار سے، یعنی ایک انسان کی سوچ کے جتنے پہلو ہیں یا زندگی کے جتنے پہلو ہیں ہر حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آنا ہوگا، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر آنا ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے نماز اس طرح پڑھیں یا روزے اس طرح رکھیں یا داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ لیا، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اگر زوجیت کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق تھا، اگر ہم غلاموں کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، آقا علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ایک دفعہ بھی کلمہ نہیں آپ کی زبان سے نہیں سنا۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، انس جاؤ بازار سے نا سودا لے آؤ، کچھ پیسے وغیرہ دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، میں وہ کام بھول گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کافی وقت گزر گیا، میں کھیلے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، تو اتنی دیر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ہوئے خود آ گئے کہ انس کدھر گیا؟ آپ نے مجھے میدان میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو ڈر گیا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے انس تم بازار ہی نہیں گئے، میں ڈر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑے بڑے پیار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس بڑی دیر ہو گئی، اب تو چلے جاؤ۔ کوئی اور جملہ نہیں کہا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین صراط مستقیم کی مثالیں لیے ہوئے ہیں۔ یتیموں کی بات کریں، یتیموں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، اپنے بیٹے کو آواز دینے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، کہا آواز نہ دو۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیٹے سے کام ہے، تو آپ نے مجھے منع کر دیا، حکمت بتائیں وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب آپ صاحب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بچوں کے اندر ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، اگر تم اپنے بیٹے کو آواز دو گے تو ممکن ہے اس کے دل کے اندر درد پیدا ہو کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی مجھے آواز دیتا تو میں اس کے لپٹ کر چلا جاتا۔ تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل کے اندر ایک یتیم بچے کے لیے اٹھنے والا درد بھی موجود تھا، ان کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب دوسرے
دوسرے گروہ کی طرف چلتے ہیں، صدیقین، کیونکہ بات کو تھوڑا مختصر بھی رکھنا ہے۔ صدیقین کا وہ مقام ہے جس میں سر فہرست تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آتی ہے۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ مقام صدیقیت پر تھے، اسی طرح سارے صحابہ بہادر ہیں، یعنی صحابہ اکرام میں ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگ بعض کاموں کے لیے چنے گئے۔ جیسے ہم حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اسد اللہ، کہ اللہ کے شیر ہیں، حیدر کرار ہیں۔ آپ کے دور میں کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ سے، اے امیر المومنین، ہم کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور آپ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقت والے ابو بکر ہیں، اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں، یعنی بغیر دلیل کی نہیں میں کہتا، حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بدر کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مقام مخصوص کیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہاں پر پہرا کون دے؟ اب ظاہر ہے جہاں پر سپہ سالار ہوگا وہاں پہ خطرہ بھی زیادہ ہوگا، تو ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ پہرا کون دے، ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر تلوار لیے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے طاقتور جو ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اسی طرح سارے صحابہ مقام صدیقیت پر تھے، لیکن جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کو صدیقیت میں ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو ہر چیز اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر، ہر چیز، یعنی پہلا مبلغ اسلام ہونے کا لقب بھی انہی کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں تبلیغ کروں عام سارے لوگوں کے سامنے بات۔ آپ نے کہا ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، کچھ انتظار کرو۔ نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں عام تبلیغ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب بیت اللہ کے پاس وہاں ان کا مزاج تھا کہ بیٹھ کے لگا کر بیٹھتے تھے اور گپیں لگاتے تھے جو اسلام سے قبل بھی۔ تو حضرت بکر صدیق بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے تبلیغ کا، اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا، تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا۔ روایات کے اندر آتا اتنا مارا کہ چہرہ جو ہے وہ سوج چکا تھا، اتنی زیادہ سوزش ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ برادری درمیان میں انہوں نے چھڑایا، بیٹے کو گھر لے گئے۔ کئی پہر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوشی کے عالم میں رہے۔ جب ہوش آئی تو برادری والوں نے پوچھا ابوبکر کیا حال ہے؟ کہا میری چھوڑو، میرے محبوب کی بتاؤ، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو برادری والے ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو جن کے پیچھے ان پر ظلم ہوا، یعنی جن کے پیچھے انہوں نے یہ مار کھائی، ابھی بھی انہی کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ مقام صدیقیت ہے، یہ ہے وہ صراط مستقیم کہ انسان کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشکلات برداشت کی ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور توکل جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا گیا وہ کمال کا توکل تھا۔ سبحان اللہ۔ اب مبلغ جو ہوتا ہے یا جو چندے کی اپیل کر دیتا ہے اس کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوچھے بھئی کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، لیکن کمال دیکھیں حضرت عمر فاروق ہر وقت خواہش ہوتی ہے کبھی ابوبکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر پایا جاتا تھا۔ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں گناہوں میں، جی آپ رات کو کتنی موویاں دیکھ کے سوتے ہیں، میں کتنی دیکھ کے سوتا ہوں، لیکن ان لوگوں کا جو صراط مستقیم پہ تھے، جو سیدھے رستے پر تھے، وہ نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ میں کب ابوبکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت سا مال ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے ڈیمانڈ کی کہ لاؤ جناب چندہ جمع کرواؤ۔ تو عمر فاروق سوچ رہے ہیں یہ موقع میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا، اب میں زیادہ ہی مال لے کے جاؤں گا۔ اب وہ اپنے قول پر تو درست تھے، بہت مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں پوچھا، عمر سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا جو مال ہے اس کو آدھا کیا، آدھا گھر پہ چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر ابھی ادھر ہی موجود ہیں، وہ تھوڑا مال لے کے آئے۔ عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ اب میں ابوبکر سے جو ہے وہ بھاگ گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ نیکیوں میں تب بھی بڑھ گئی۔ یہ وہ رستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ پھر تیسرا درجہ ہے شہداء کا۔ شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اللہ پوچھے گا بتاؤ کوئی خواہش ہے
کہیں گے یا اللہ ایک ہی خواہش ہے، پھر دنیا میں بیچ، تیرے دین کی خاطر پھر کٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آخری بات صالحین کے بارے میں، یہ عام مومنین جو نیکوکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہم خانقاہوں میں ڈھونڈتے ہیں اولیاء اللہ کو، ضروری نہیں، ممکن ہے ایک رزق حلال کمانے والا جو ریڑی بازار کے اندر ریڑی لگاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر صالحین کو رکھا، تو ان کے راستے سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچنا چاہیے، نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جزاک اللہ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن صاحب، نوجوان مذہبی اسکالر، اور بڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ صراط مستقیم کے بارے میں بتایا۔ ناظرین اکرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ دیکھتے رہیے 110 نیوز۔